7 اگست 2025 کو دہلی کے اندرا بھون میں راہل گاندھی نے پریس کانفرنس میں ہندوستانی سیاست میں ہلچل تو مچا دی، لیکن وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ انتہائی سنگین الزامات کے جواب میں الیکشن کمیشن نے صرف ایک پھسپھسا بیان دینے پر ہی اکتفا کیا ہے، جو درباری میڈیا کے لیے بہت کافی ہے۔ راہل نے الیکشن کمیشن پر براہ راست الزام عائد کیا کہ وہ بی جے پی کے ساتھ مل کر ووٹر لسٹ میں دھاندلی اور ووٹ چوری میں ملوث ہے۔ راہل کی پریس کانفرنس کے اہم نکات اس طرح ہیں۔ راہل نے دعویٰ کیا کہ کرناٹک کے مہادیوا پورہ اسمبلی حلقے میں 1,02,50 ووٹ چوری کیے گئے، جن میں ڈپلیکیٹ ووٹرز، جعلی پتے اور فارم 6 کا غلط استعمال شامل ہے۔ لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات کے درمیان 5 ماہ میں 41 لاکھ نئے ووٹرز شامل کیے گئے، جبکہ 5 سال میں یہ اضافہ صرف 31 لاکھ تھا۔ انہوں نے شام 5:30 بجے کے بعد ووٹر ٹرن آؤٹ میں غیر معمولی اضافے کو بھی مشکوک قرار دیا۔ راہل نے الیکشن کمیشن کو بی جے پی کا اعلی کار قرار دیا، جو مشن سے پڑھنے کے قابل ووٹر لسٹ فراہم کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ایٹم بم جیسے ثبوت ہیں۔ انہوں نے عدلیہ سے مداخلت کرنے یعنی سو موٹو ایکشن لینے کی اپیل کی، یہ کہتے ہوئے کہ ہماری جمہوریت خطرے میں ہے، اور اگر اپوزیشن اقتدار میں آئی تو الیکشن کمیشن کے افسران کو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ یہ الزامات نہ صرف الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر سوال اٹھاتے ہیں، بلکہ آئینی اداروں کے کردار اور جمہوریت کے تحفظ کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ ادھر الیکشن کمیشن نے راہل کے الزامات کو گمراہ کن اور غیر مدلل قرار دیتے ہوئے فوری رد عمل دیا، لیکن اس کا جواب حقائق سے زیادہ دفاعی بیانات پر مبنی ہے۔ کرناٹک اور مہاراشٹر کے چیف الیکٹرل آفیسرز نے راہل سے حلف نامہ جمع کرانے اور مبینہ غیر اہل ووٹرز کے نام فراہم کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن خود ووٹر لسٹ کی بے ضابطگیوں کی وضاحت پیش نہیں کی۔ کمیشن نے دعویٰ کیا کہ ووٹر لسٹ کی تیاری شفاف ہے اور سیاسی جماعتیں اس عمل کا حصہ ہیں۔ تاہم مہاراشٹر میں 1,01,86 پولنگ بوتھ کے لیے 52,000 اپوزیشن نمائندوں کا ہر بوتھ کی لسٹ تقریباً 2,000 نام فی بوتھ کی جانچ کرنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ الیکشن کمیشن نے راہل کے مطالبے کے باوجود فارم 7 ووٹرز کے اضافے حذف تک رسائی دینے سے انکار کیا، جو شفافیت کے دعووں کو مشکوک بناتا ہے۔ کمیشن نے مہاراشٹر میں 41 لاکھ ووٹرز کے اضافے کو معمولی قرار دیا، لیکن اس کی کوئی ٹھوس توجیہ پیش نہیں کی کہ یہ اضافہ 5 سال کے 31 لاکھ کے مقابلے میں 5 ماہ میں کیسے ہوا۔ الیکشن کمیشن کا یہ رویہ نہ صرف دفاعی ہے بلکہ آئینی ذمہ داری سے انحراف کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اگر ووٹر لسٹ کی تیاری واقعی شفاف ہے تو مشین سے پڑھنے کے قابل ڈیٹا اور سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کرنے سے کیوں گریز کیا جا رہا ہے؟ یہ خاموشی راہل کے الزامات کو مزید تقویت دیتی ہے کہ کمیشن ثبوت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف بی جے پی نے راہل کے الزامات کو بے بنیاد اور سیاسی ناکامی سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے طنزیہ انداز میں کہا کہ راہل کا دماغ کا چپ چوری ہو گیا ہے، جبکہ سمبت پاترا نے ان کے ایٹم بم کے دعوے کو سیاسی پٹاخہ قرار دیا۔ بی جے پی کا یہ رویہ نہ صرف غیر سنجیدہ ہے بلکہ ایک سنگین آئینی معاملے کو ذاتی حملوں تک محدود کرتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آئین ہند کی دفعہ 324 الیکشن کمیشن کو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی ذمہ داری سونپتی ہے، جبکہ عدلیہ آئینی اصولوں کی حفاظت کی آخری محافظ ہے۔ راہل کے الزامات جو ووٹر لسٹ میں دھاندلی اور الیکشن کمیشن کی
جانبداری کی طرف اشارہ کرتے ہیں، براہ راست جمہوریت کے بنیادی اصول ایک شخص ایک ووٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ راہل نے عدلیہ سے سو موٹو ایکشن لینے کی اپیل کی ہے، جو اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جائز ہے۔ ماضی میں عدلیہ نے حساس معاملات جیسے ماحولیاتی مسائل یا انسانی حقوق پر سو موٹو نوٹس لیا ہے۔ جب الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ رہے ہوں اور ووٹر لسٹ میں بے ضابطگیوں کے شواہد پیش کیے جا رہے ہیں تو عدلیہ کی خاموشی ناقابل فہم ہے۔ کیا آئینی اداروں کی ساکھ داؤ پر لگنے کے باوجود عدلیہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ 2023 میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے تقرر کے لیے ایک پینل وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر چیف جسٹس تجویز کیا تھا، لیکن مودی حکومت نے اسے تبدیل کر کے چیف جسٹس کی جگہ ایک وزیر کو شامل کیا۔ یہ آئینی ہدایات کی کھلی خلاف ورزی تھی، لیکن عدلیہ نے کوئی سخت ایکشن نہیں لیا۔ کیا یہ عدلیہ کی کمزوری کی عکاسی نہیں کرتا؟ عدلیہ کا سو موٹو ایکشن نہ لینا نہ صرف آئینی اصولوں کے تحفظ میں ناکامی ہے، بلکہ عوام کے جمہوری اعتماد کو بھی کمزور کرتا ہے۔ اگر راہل کے الزامات درست ہیں تو یہ ہندوستانی جمہوریت کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے۔ راہل کے الزامات کے قانونی امکانات محدود مگر موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے نتائج کو اب چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ الیکشن پٹیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تاہم اسمبلی انتخابات کے لیے نئی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہیں۔ راہل یا اپوزیشن جماعتیں سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر کے الیکشن کمیشن سے ووٹر لسٹ ڈیٹا اور فارم 7 تک رسائی مانگ سکتی ہیں۔ اگر عدلیہ اسے قبول کرتی ہے تو پھر تحقیقات کا راستہ کھل سکتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سو موٹو نوٹس لیتی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو ووٹر لسٹ کی جانچ، CCTV فوٹیج اور فارم 6-7 کے استعمال کی تحقیقات کا حکم دے سکتی ہے۔ PIL یا اپوزیشن رہنما کے ذریعے عدلیہ سے الیکشن کمیشن کی شفافیت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، جو جمہوریت کے تحفظ کے لیے ایک مؤثر راستہ ہو سکتا ہے۔ غرض راہل گاندھی کے الزامات نے الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری، BJP کی انتخابی حکمت عملی اور عدلیہ کے کردار پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا غیر تسلی بخش رد عمل، جو الزامات پر اپنا موقف واضح کرنے کے بجائے ثبوت مانگنے تک محدود ہے، اس کی ساکھ کو داغدار کرتا ہے۔ اسی طرح BJP کا تنزیہ رویہ اس معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ سب سے تشویشناک بات عدلیہ کی خاموشی ہے، جو اگر نہ ٹوٹے تو یہ ہندوستانی جمہوریت کے لیے ایک تاریک لمحہ ہوگا۔